السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں کو تنازعات کی شدت میں اضافے سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں مشرق وسطی میں اپنے اتحادی اسرائیل کو براہ راست مخاطب کیا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کسی کو بھی تنازع نہیں بڑھانا چاہیے۔ ان کے بقول یہ پیغام ایران کو پہنچانے کے لیے امریکہ اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ بھرپور سفارتکاری میں مصروف ہے۔ تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ایران مسلسل اسرائیل کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایران نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ حماس کے رہنما کا قتل ایسے وقت میں ہوا ہے جب غزہ میں 10 ماہ سے جاری لڑائی میں جنگ بندی کے امکانات پیدا ہو گئے تھے اور مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے صحافیوں سے مزید گفتگو میں کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کا آہنی عزم برقرار ہے۔ ان کے بقول امریکہ دہشت گرد گروہوں یا ان کے اسپانسرز کے اسرائیل پر حملوں کے خلاف دفاع اسی طرح جاری رکھے گا جس طرح وہ اپنے فوجیوں کا دفاع کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں سب کو سمجھنا چاہیے کہ مزید حملوں سے تنازع برقرار رہے گا اور اس سے سب کو عدم استحکام اور عدم تحفظ کا سامنا ہوگا۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں نیول اکیڈمی میں آسٹریلیا کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے اور تنازع کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ قبل ازیں اینٹنی بلنکن نے اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفادی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اردن میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جبکہ اس کا اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ بھی ہے۔ اردن نے اپریل میں ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے میں اس وقت اہم کردار ادا کیا تھا جب اس نے یہ میزائل اور ڈرون تباہ کرنے میں امریکہ کی مدد کی تھی تاکہ اسرائیل میں نقصان کو کم سے کم کرنے میں مدد کی جا سکے۔ ایمن الصفادی نے اتوار کو ایران کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے صورتحال پر حکام سے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مزید حملوں سے خطرناک نتائج کا اندیشہ بڑھتا جائے گا، جس کی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ کسی کے مکمل کنٹرول میں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ خطے میں سب صورتحال کا جائزہ لیں، غلط اندازوں کو سمجھیں اور اس طرح کے فیصلے کیے جائیں جس سے خطے میں تناؤ کم ہو۔ ایک دن قبل عراق کے مشرق میں امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں 7 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ میری لینڈ میں نیول اکیڈمی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران اینٹنی بلنکن کے ہمراہ وزیر دفاع لائٹ آسٹن بھی موجود تھے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ کوئی غلطی نہ کرے۔ امریکہ خطے میں اپنے فوجی اہلکاروں پر حملوں کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ مشرق وسطی میں مزید افواج بھیج چکی ہے۔ امریکی انتظامیہ غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف تھی جب اسے تنازع پھیلنے سے روکنے کا معاملہ بھی درپیش ہے۔ حماس نے منگل کو اپنے نئے سربراہ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد اب یحییٰ سنوار حماس کے سیاسی ونگ کی قیادت کریں گے۔ یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر سن 2023 کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کا مبینہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا ہے۔ حماس کے نئے سربراہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ غزہ میں زیر زمین سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یحییٰ سنوار اسرائیل کی ٹارگٹ لسٹ میں سر فہرست ہیں۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ اب یہ یحییٰ سنوار پر منحصر ہے کہ وہ جنگ بندی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جنگ بندی سے ہی فلسطینیوں کی مدد ہو سکے گی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ تنازع گزشتہ برس 7 اکتوبر سن 2023 کو حماس کے جنوبی اسرائیلی علاقوں پر دہشت گرد حملے کے بعد شروع ہوا تھا۔ حماس کے حملے میں اسرائیلی حکام کے مطابق لگ بھگ 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے،
جن میں فوجی اہلکاروں سمیت عام شہری بھی شامل تھے۔ حماس نے حملے میں لگ بھگ 250 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، جن میں 100 سے زائد افراد کو نومبر سن 2023 میں کچھ دن کی عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 100 کے قریب افراد اب بھی حماس کی تحویل میں ہیں، جبکہ 40 کے قریب یرغمالیوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے حملے کے فوری بعد غزہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور بمباری شروع کر دی تھی۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں لگ بھگ 39,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی اکثریت ہے۔ اسرائیل حماس تنازع شدت اختیار کر چکا ہے اور مشرق وسطیٰ خطے پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس تنازع پر قابو پانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے اور کن اقدامات کے نتیجے میں خطے کا امن بحال ہو سکتا ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔